تیسرا سوال جو ہمارے سامنے آیا ہے کہ اسلام میں لو میرج کرنا کیسا ہے، اپنے پسند کی شادی کرنا کیسا ہے۔ تو یہاں اس بات کی وضاحت میں کر دوں کہ اسلام میں لو میرج نہیں ہے۔ سوال پر مجھے ہنسی آ رہی کیونکہ اس قسم کے سوال ہمارے نوجوان اکثر کرتے رہتے ہیں، اور اتفاق سے یہ سوال آیا تو ہم نے اس کو اپنی لسٹ میں شامل کر لیا۔ تو سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ اسلام میں لو میرج نہیں ہے، اسلام میں لو آفٹر میرج کا کانسیپٹ ہے۔ اسلام میں ہمارے یہاں جو دو طریقے کے شادی کے کانسیپٹ عام طور سے ہیں، ایک ہے کہ بھئی اپنی پسند سے کسی لڑکی کو دیکھو شادی کرو، اور ایک ہے کہ جو گھر والے جس کے ساتھ کرتے ہیں اس سے کرو۔ ایک کو لو میرج کہتے ہیں، ایک کو ارینج میرج کہتے ہیں۔ تو اسلام میں لو میرج نہیں ہے، اور وہ ارینج میرج جو ہمارے یہاں رائج ہے وہ بھی اسلام میں نہیں ہے، یعنی جس میں لڑکی کی کوئی مرضی نہ ہو، جس میں لڑکے کی پسند کا کوئی اعتبار نہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے، اللہ کے رسول کی صحیح حدیثیں اس بارے میں موجود ہے کہ لڑکی کی اجازت بھی ضروری ہے۔ اسی لیے اگر کوئی لڑکی کا والد، لڑکی کا گارجین اگر لڑکی کی شادی زبردستی کسی سے کر دے، لڑکی راضی نہیں ہے، تو قاضی جو ہے وہ نکاح کو فسخ کر سکتا ہے، یہ نکاح ختم کیا جا سکتا ہے۔ تو لڑکی کی رضامندی بھی ضروری ہے، اور لڑکا لڑکی شادی کے پہلے ایک مرتبہ ایک دوسرے کو دیکھ لیں، یہ بھی اسلام کے اندر اس کی اجازت دی گئی ہے۔ تو ارینج میرج کا ہمارے یہاں مطلب ہوتا ہے کہ لڑکا لڑکی کو کوئی مطلب نہ ہو، جس سے بھی والدین کر دیں، تو یہ بھی مکمل طریقے سے صحیح نہیں ہے۔ اور کسی لڑکی کو ہم دیکھیں، اس سے عشق کا چکر چلائیں اور پھر اس سے ہم شادی کریں، گھر والے تیار نہ ہو تو بھاگ کر کے شادی کریں، یہ طریقہ بھی اسلام میں صحیح نہیں ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ کوئی نیک، خوبصورت، اچھے خاندان کی آپ لڑکی سے آپ کے گھر والے اگر رشتہ تلاش کر رہے ہیں، اور اس لڑکی کو آپ نے بھی پسند کر لیا ہے، یعنی شکل کے اعتبار سے اور اخلاق اور دینداری کے اعتبار سے بھی آپ نے تحقیق کر لی، تو آپ اس سے نکاح کر لیں۔ اب نکاح کے بعد اللہ تعالیٰ آپ دونوں کے دلوں میں محبت پیدا کرے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ روم کے اندر فرمایا، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری بیویوں کو بنایا، اور تاکہ تم اپنی بیویوں سے سکون حاصل کرو، وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا کی ہے اور سکون پیدا کیا ہے۔ تو یہ محبت اور سکون اور رحمت کب ملے گی؟ شادی کے بعد، نکاح کے بعد۔ پہلے محبت کرو پھر شادی کرو، یہ اسلام کا کانسیپٹ نہیں ہے۔ ہاں، بالاتفاق چکر چلانا، عشق کرنا، اور کسی لڑکی سے بات چیت کرنا، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، گھمانا پھرانا، اور اس کے بعد اس سے شادی کرنا، یہ کانسیپٹ تو اسلام میں نہیں ہے۔ اتفاقی طور پر اگر کسی لڑکی کو آدمی نے، کسی انسان نے دیکھ لیا اور وہ لڑکی اس کو پسند آ گئی، یا اس کی شکل و صورت کے بارے میں یا اس کے اخلاق کے بارے میں کسی نے سنا اور پسند آ گئی، تو اس پسندیدگی کو محبت میں، نکاح میں چینج کر لیا جائے، اس لڑکی سے نکاح کر لیا جائے۔ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، سنن ابن ماجہ کی 1847 1847 نمبر کی صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا، لم نر للمتحابین مثل النکاح، دو محبت کرنے والوں کے لیے نکاح کے جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ یعنی اگر واقعی میں دو لوگوں کے بیچ میں محبت کا تعلق ہے تو وہ تعلق نکاح کے ذریعے مضبوط ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس حدیث کی شرح میں علامہ مناوی اپنی کتاب فیض القدیر میں کہتے ہیں کہ اذا نظر رجل لاجنبیۃ، جب کوئی مرد کسی اجنبی عورت کو دیکھے، وَأَخَذَتْ بِمَجَامِعِ قَلْبِهِ، اور وہ عورت اس کے دل کو بھا جائے، فَنِكَاحُهَا يُورِثُهُ مزید المحبہ، تو اس عورت سے وہ نکاح کر لے، اس سے مزید محبت اس کے دل میں پیدا ہوگی۔ مگر یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ صرف کسی لڑکی، کسی عورت کے ظاہری حسن پر آدمی فریفتہ نہ ہو جائے۔ حسن اور خوبصورتی اچھی چیز ہے، مگر دینداری ہماری سب سے زیادہ پہلی پریورٹی ہونی چاہیے۔ ہماری سب سے پہلی پریورٹی، سب سے پہلا جو پریفرنس ہم دیں گے وہ ہم دینداری کو دیں گے، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، صحیح بخاری 5090 اور صحیح مسلم 1466 نمبر کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ تنکح المرأة لأربعین، عورت سے جب شادی کی جاتی ہے تو اس کے اندر 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں، لمالہا ولحسبہا ولجمالہا ولدینہا، مال دیکھا جاتا ہے، خاندان دیکھا جاتا ہے، خوبصورتی دیکھی جاتی ہے، اور دینداری دیکھی جاتی ہے۔ فظفر بذات الدین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دیندار عورت سے نکاح کر کے کامیاب ہو جاؤ۔ تو خوبصورتی بہت اچھی چیز ہے، لیکن اگر وہ لڑکی دیندار نہیں ہے تو آپ اپنے ارادے سے باز آ جائیں۔ صرف خوبصورتی پر آپ فدا ہو کر کے اگر نکاح کریں گے، دینداری نام کی کوئی چیز نہ ہو، اخلاق نام کی کوئی چیز نہ ہو، تو آپ کو آگے کی زندگی میں پچھتانا پڑے گا۔ تو لو میرج جو ہمارے یہاں رائج ہے کہ پہلے پیار کرو، محبت کرو اور اس کے بعد شادی کرو، اس کا اسلام میں تصور نہیں ہے۔ ہاں، اگر کسی لڑکی کی صورت پسند آ جائے، کسی کی سیرت پسند آ جائے تو اس کو نکاح میں تبدیل کر لیا جائے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ چوتھا سوال بھی اسی سے ملتا جلتا ہے کہ بہت سارے لوگ بھاگ کر کے شادی کرتے ہیں، گھر والوں کی پرمیشن کے بغیر شادی کرتے ہیں، ان کا کیا حکم ہے؟
تو یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ لڑکی کی شادی، کسی عورت کی شادی اس کے ولی کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ لڑکی کی شادی اگر والد زندہ ہے، والد کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتی، یا والد نہیں ہے، کوئی اور اس کا گارجین ہے، اس گارجین کی اجازت کے بغیر لڑکی کی شادی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے نبی کی واضح حدیث ہے، صحیح بخاری ابو داؤد کی 2085 اور ترمذی کی 1101 نمبر کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا لا نکاح الا بولی، بغیر ولی کے نکاح نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ترمذی کی 1102 اور ابو داؤد کی 2084 نمبر کی حدیث میں آپ نے فرمایا ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیہا، اگر کوئی عورت اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرے فنکاحها باطل، تو اس کا نکاح باطل ہے۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ لڑکی کی رضامندی ضروری ہے، ولی زبردستی بھی اس کی شادی نہیں کر سکتا، لیکن اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں کہ لڑکی کسی کو بھی پسند کر کے شادی کر لے اور اپنے گھر والوں اور اپنے ولی کی پرمیشن اور اجازت کی کوئی پرواہ نہ کرے۔ ان کی پرمیشن، ان کی اجازت کے بغیر لڑکی کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ ہمارے یہاں کتنی لڑکیاں ہیں، کسی لڑکے سے ان کا چکر اور ان کی محبت اور عشق کا معاملہ چلا اور اس کے بعد اس لڑکے کے ساتھ بھاگ گئیں، پورے خاندان کی، پورے ماں باپ کی عزت اور ناک جو ہے وہ مٹی میں ملا دی، اور شریعت کی نظر میں بھی ایک حرام کام کیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب بغیر ولی کے نکاح غلط ہے تو ان دونوں کے درمیان جو بھی ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے۔ تو اگر کسی لڑکا لڑکی نے ایسا کیا ہے، اللہ سے توبہ کرے، استغفار کرے، معافی مانگے، اور لڑکی کو چاہیے کہ اپنے والدین کو منائے، راضی کرے، اور اس کے بعد ان کو راضی کر کے دوبارہ نئے سرے سے نکاح کرے۔ اور اگر کوئی اس طریقے کا ارادہ کر رہا ہے، کوئی لڑکی یا لڑکی، تو اس حدیث کو سننے کے بعد باز آ جائے۔ اور یہاں ایک مسئلہ اور یاد رکھیں کہ لڑکے کے لیے ایسی کوئی کنڈیشن نہیں ہے، لڑکا اگر چاہے تو اپنے گھر والوں کی اجازت کے بغیر بھی نکاح کر سکتا ہے، مگر ایسا نہ کرے، مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ شادی صرف دو لوگوں کے بیچ کا تعلق نہیں، دو فیملی کے بیچ کا تعلق ہے۔ تو لڑکے کو چاہیے کہ اپنے والدین، اپنے گھر والوں کو راضی کر کے، ان کو بھروسے میں لے کر کے شادی کرے، لیکن جو شرط لڑکی کے متعلق ہے اس طریقے کی شرط لڑکے کے بارے میں نہیں ہے کہ بغیر ولی یا بغیر گھر والوں کی اجازت کے وہ نکاح نہیں کر سکتا ہے۔ جو نوجوان لڑکے یا لڑکیاں بھاگ کر یا لو میرج کر کے شادی کرتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کامنٹ کریں، ویڈیو پسند ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، اور ہاں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ایسے ہی اسلام سے جڑی جانکاریاں آگے بھی ملتی رہیں۔ اور جو شادی شدہ ہونے کے باوجود بھی کسی دوسرے مرد کے ساتھ یا دوسری عورت کے ساتھ چکر چلاتا ہے، اس کا افیئر چلتا ہے، اس کے بارے میں عبدالغفار سلفی کی یہ ویڈیو آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ تو چلیے پھر ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔